अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ तनवीर ख़ान। व्यूवर्स, आज इस वक्त मैं हूँ अलशफ़ा हॉस्पिटल, अलशफ़ा वेलफेयर हॉस्पिटल रावलपिंडी। और व्यूवर्स, आज का व्लॉग्स बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है। व्यूवर्स, आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के, कहना तो क्या कि बर्रे आज़म एशिया के सबसे बड़े आई रेटिना के डॉक्टर जनाब नवीद कुरैशी साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। ये हमारी खुशकिस्मती है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने इंतहाई कीमती टाइम में से हमारे लिए थैंक यू कुछ जी, टाइम दिया। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। ये आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। दोस्तों, डॉक्टर साहब से कुछ बातें होंगी, प्रोफेशनल लाइफ और दूसरी बातें तो चलती रहेंगी, लेकिन मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि जिसकी वजह से मैं आया हूँ लाहौर से स्पेशली डॉक्टर साहब का इंटरव्यू करने। ये एक बहुत सारी दुनिया को ये एक फ़ायदा है। आँख इंसान का बॉडी का एक इंतहाई नाजुक पार्ट है। तो खुदा न खास्ता कुछ ऐसा मसला हो जाए तो उस शख्स की दुनिया अंधेरी हो जाती है, एक इंसान देख ना सके। कुछ मेरे साथ ही एक ऐसा हुआ, लाहौर में मेरा 4 माह पहले ऑपरेट हुआ और एक डॉक्टर साहब की गफलत की वजह से मेरी एक आंख जो वो आलमोस्ट ज़ाया हो चुकी थी। उनसे 3-4 गलतियां ऐसी हुई कि वो आंख मेरी उनकी गलत ऑपरेशन। मैं इधर उधर बहुत गया, लेकिन डॉक्टर्स ने किसी ने भी उस तरह से ना हमें कहा कि ये आंख सर्जरी करेंगे तो ये वापस विजन ठीक हो जाएगी और आपकी नज़र, कुछ भी ना। बहुत डिसपॉइंट हुआ, इतना कि मैं बयान नहीं। बहुत सर्च करने के बाद मैं किसी तरह यहाँ पहुँचा, नेट से सर्च की, किसी तरह से डॉक्टर साहब का पता लगा, मैं इनके पास आया। डॉक्टर साहब को खुदा कई सौ साल की ज़िंदगी दे, डॉक्टर साहब बहुत बड़े इंसान हैं। डॉक्टर तो हैं ही, उसके अलावा डॉक्टर साहब ने मेरी सारी परेशानी देखते हुए डॉक्टर साहब ने मेरा ऑपरेशन का मुझे टाइम दिया और फरमाया कि ये एक ही ऑपरेशन में जो भी 2-3-4 प्रॉब्लम है मैं इनको ठीक करूँगा और अल्हम्दुलिल्लाह नज़र भी वापस आएगी। वीवर्स, डॉक्टर साहब ने ऑपरेट किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हो गया, ऐसे कि जैसे कभी कोई प्रॉब्लम था ही नहीं। तो मैं इसे दौरे हाज़र की करामत कहूँ तो ये उससे कम नहीं कि मेरी डैमेज आँख को डॉक्टर साहब ने उसे दोबारा से रोशनी दी, मैं उसे देख सका और पर्सनली अटेंशन ली। जबकि लाहौर जैसे बड़े हॉस्पिटल में, बड़े शहर में मैं काफ़ी डॉक्टर्स के पास गया, लेकिन किसी ने भी इतने कॉन्फिडेंस से हाथ नहीं डाला। खुदा न खास्ता कोई दोस्त पर्दे की किसी ऐसी प्रॉब्लम में या किसी आँख के ऐसी पेचीदा उसमें है, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद की किरण है। उम्मीद की किरण नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह 100% ट्रीटमेंट मौजूद है अलशफ़ा आई हॉस्पिटल रावलपिंडी में, प्रोफेसर डॉक्टर नवीद कुरैशी साहब। तो दोस्तों, ये इंट्रो ज़रूरी था, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ। अब चलते हैं डॉक्टर साहब की तरफ और डॉक्टर साहब से हम कुछ उनके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। डॉक्टर साहब, मैं दोबारा आपका बार बार शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने सबसे पहले तो मुझे एक, आपने मेरी, अल्लाह पाक आपकी कई सौ साल की ज़िंदगी करे, आपने मेरी आँख के लिए एक एफर्ट की, अल्लाह ने मेरी आँख ठीक कर दी। और दूसरा, आपने इंतहाई कीमती वक़्त में से हमें वक़्त दिया। जी, तो डॉक्टर साहब, आप अपने कुछ बताइए कि आपने अपने कहाँ से कैरियर का आगाज़ किया और कुछ अपने तालीमी सफ़र और उसके बारे में कुछ बहुत शुक्रिया व्यूवर्स जी, को बताएं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ज़्यादा कुछ मेरे बारे में बता दिया। बस ये आपको थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ। मैं एज़ प्रोफेसर अलशिफा ट्रस्ट आई हॉस्पिटल विट्रियल रेटिना डिपार्टमेंट में यहाँ पे सर्व कर रहा हूँ 2005 से। जी माशा। तो बाकी ये है कि हमारे यहाँ पे जो है सारी सहूलियात बाकी भी शोबों में मौजूद है, और स्पेसिफ़िकली क्योंकि मेरा फील्ड रेटिना है, पर्दा है, जी जी। तो जिसकी वजह से जो है वो मैं इसी को ही फोकस करता हूँ। ज़्यादा मरीज़ जो है ना इसी की हम लोग देखते हैं ना। जी जी। अच्छा, अब ये है कि यहाँ पे सारी ही आलमोस्ट आँख के पर्दे की बीमारियों का ट्रीटमेंट होता है। तो स्पेसिफ़िकली जो आपका केस था, उसमें इशू ये हुआ कि उसमें आपकी आँख के पर्दे के ऊपर थोड़ा सा वो डैमेज हो गया हुआ था, सर्जरी के दौरान कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गई हुई थी। उसमें आपका कुछ लेंस पीछे चला गया हुआ था, कुछ ब्लीडिंग हो गई आँख के अंदर, और आँख की पुतली भी कुछ डैमेज हुई हुई थी। तो अब एक तो हमारे पास ऑप्शन ये था कि हम इसको 2 या 3 स्टेप्स में ऑपरेट करते। जी पहले स्टेप में हम वो पीछे लेंस गिरा हुआ निकालते, फिर दूसरे स्टेप में आपका पर्दा जोड़ते, फिर तीसरे स्टेप में दोबारा लेंस
کو فکس کرتے اور پتلی کو ریپیئر کرتے. جی جی تو اس میں آپ کو بار بار ایک ٹراما سے گزرنا پڑتا، تو بار بار انجیکشن لگانے پڑتے، پھر آنکھ کو سن کر کے پھر آپریشن، پھر سن کر کے پھر آپریشن. اس چیز کو دیکھتے ہوئے پلان یہ کیا گیا کہ آپ کے سارے پروسیجر ایک ہی سیٹنگ میں ہو جائیں. جی جی تو ہم نے پھر یہ کیا کہ آپ کا وہ سن کر کے آپ کے جو پیچھے لینس گرا ہوا تھا اس کو بھی ہم نے نکالا، کچھ پردہ اکھڑا ہوا تھا وہ اٹیچ کیا، پھر آپ کی پتلی کچھ ڈیمیج تھی اس کو ہم نے ریپیئر کیا، اور پھر اس کو لینز ایک اسپیشل ٹیکنیک سے فکس کیا. تو الحمدللہ آپ کا وہ ماشاءاللہ بڑا اچھا ہو گیا اور آپ کا بہتر ہو گیا. اللہ پاک آپ کو صلہ دے، آپ نے بہت بڑی جی بہت شکریہ جی. جی جی. اچھا دوسرا بس یہ تھوڑا سا میں آپ کو بتانے چاہ رہا ہوں کہ آپ کے چینل کے توسط سے کہ لوگوں کو تھوڑا انفارمیشن مل جائے جی جی کہ انہوں نے کس ٹائم اپروچ کرنا ہے. خدا نہ خواستہ آپ کو کسی پردے کی بیماری ہو گئی ہے، جیسے کہ پردے کا اکھڑ جانا یا بلیڈنگ ہو جانا یا آنکھ کے اور پردوں کے مسائل ہیں، تو آپ نے ویٹ نہیں کرنا، امیجیٹلی رش کرنا ہے قریبی آنکھ کے ہاسپٹل میں. وہاں پہ وہ انیشلی چیک کر لیں گے اور اس کے بعد پھر وہ دیکھیں گے کہ یہ کس اسپیشلٹی میں جائے گا. اس کے بعد وہ پردے والے ڈاکٹر کو دکھانا ہے، اور وہ پھر آپ کا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس وقت آپ کی سچویشن کیا ہے. جی جی بے شک. اگر پردے کی آپریشن کی امیجیٹلی ضرورت ہے تو پھر آپ نے ڈیلے نہیں کرنا، کیونکہ جتنا ٹائم گزرے گا اتنا آپ کے پردے میں خرابی بڑھتی رہے گی اور بہتری کے چانسز کم ہو جائیں گے. جی بے شک. تو دو تین امپورٹنٹ چیزیں ہیں پردوں میں. ایک تو ہے آنکھ کے پردے کا اکھڑ جانا، جو کہ آپ کے کیس میں بھی تھا. جی بے شک. دوسرا شوگر کی وجہ سے آنکھ کے پردوں میں متاثر ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو وہ انیشیلی پردے کے اوپر چھوٹی چھوٹی لیکیج بننا شروع ہو جاتی ہے. سیکنڈ سٹیج پہ پھر وہ اس کے اندر جو ہے نا بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد آنکھ کا پریشر بڑھ جاتا ہے. تو اگر اس قسم کے کیسز کو شروع سے ٹریٹ کر لیا جائے تو نظر بچ بھی جاتی ہے اور امپروو بھی ہو جاتی ہے. تو یہ ہے کہ مریض کو ویٹ نہیں کرنا چاہیے. اگر آنکھ کے پرابلم شروع ہوتے ہیں تو فوراً امیجیٹلی قریبی جو بھی آپ کے پاس سہولت موجود ہے وہاں پہ جائیں، ان سے مشورہ کریں، اور پھر ان کو اگر وہ بتاتے ہیں کہ آنکھ کے پردے کا پرابلم ہے تو پھر ریٹینل اسپیشلسٹ کو آپ نے دکھانا ہے، اور وہاں سے پھر آپ اپنا ٹریٹمنٹ سٹارٹ کریں. جی بالکل. ویورز میں یہ تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ دور دور شہروں سے لوگ آتے ہیں جنہیں لا علاج قرار دیا جاتا ہے، وہ یہاں پہ تشریف لاتے ہیں اور مستفید ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے اگر ہم ان کی پوری لائف کے اب تک اچیومنٹس پوچھنا چاہیں کہ ڈاکٹر صاحب کتنے لوگوں کو آپ نے ٹھیک کیا، اور جو لاجواب دوسری طرف سے ہو گیا تھا کہ اب ان کا ٹریٹمنٹ ناممکن ہے، تو وہ میرا خیال ہے کہ بہت لمبا اس میں ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب کا ایک لمبا چوڑا ایسا سلسلہ ہے. ڈاکٹر صاحب صرف الفاظ میں مختصر اگر ایک دو تھوڑا سا ایسا کچھ بتائیے کہ ایسے کریٹیکل کیسز اور بھی جو آپ نے ایسا ناممکن مشکل ایسے. جی بالکل ایسا آتے ہیں، پیشنٹ آتے ہیں کچھ ایسے اسٹیج پہ آتے ہیں جو نا امید ہو جاتے ہیں. اسپیشلی وہ مریض جن کی آنکھ کو پردے کو اکھڑے ہوئے کافی ٹائم ہو جاتا ہے، یا پہلے کہیں سرجری ہو چکی ہوتی ہے اور آنکھ کا پردہ صحیح نہیں جڑتا، تو وہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ وہ اوائڈ کرتے ہیں کہ اس کو دوبارہ آپریٹ کرنے کو، کیونکہ اس میں رسک بھی ہوتا ہے اور اس میں چانسز بھی کم ہوتے ہیں. لیکن اگر کوئی ایسے مریض ہوں جن کی ایک ہی آنکھ ہے تو پھر ہم ہر صورت پہ اینی کاسٹ اس کو ہم کرتے ہیں، جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بھی ساتھ ہیلپ کرتے ہیں جب آپ اپنے دل سے ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو قدرت کی طرف سے بھی پھر اس میں ہمیں جو ہے وہ تھوڑی سی مدد مل جاتی ہے کہ وہ ہمارے جو ہے نا جو سرجری اور بہتر ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے. لیکن ایسے پیشنٹ ضرور ہمارے پاس آتے ہیں، مختلف ملکوں سے بھی، افغانستان سے ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں، اور سراؤنڈنگ کچھ اور جگہ ہیں، گلف سے بھی آتے ہیں جہاں پہ یا تو ٹریٹمنٹ بہت ایکسپینسو ہوتا ہے، یا وہاں پہ وہ لوگ جو ہے وہ اس طرح کے کمپلیکیٹڈ کیسز کو نہیں کرتے، کیونکہ وہ میڈیکل لیگل ایشوز بھی ہیں ادھر، اور وہ لوگ تھوڑا اوائڈ کرتے ہیں، تو پھر ادھر ہمارے پاس ریفر کر دیتے ہیں. تو پھر ایٹ لیسٹ کسی کو تو کرنا ہے نا. سب لوگ اگر یہ کہہ دیں کہ جی ہم نہیں کر سکتے تو مریض کے لیے پرابلم ہو جائے اور خدا نہ خواستہ اس کو پھر آنکھ بلائنڈ ہو سکتی ہے. تو جو کی ہے، جو مورل ہے، تو وہ آپ کے ارلی رسپانس ہے. پیشنٹ کو ارلی آنا چاہیے اور انیشیل ٹریٹ کروا لیں تو انشاءاللہ وہ اس کو جلدی شفا مل جاتی ہے. اور ویورز میں یہی گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ خدارا آنکھ جو ہے یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ کے پاس کروڑوں روپیہ ہے، یہ نعمت نہیں ہے. اگر کس میں خرابی آ گئی ہے یا یہ ڈیمیج ہے تو آپ کیا دنیا میں دیکھیں گے. تو دوست اگر تو اس میں چانسز ہیں کسی وجہ سے کوئی خرابی آ چکی ہے، اور زیادہ تر کیسز میں پردے میں، تو آپ ڈاکٹر صاحب نے بڑا اچھا فرمایا کہ آپ قریبی کہیں پہ فوری طور پہ اس کا ٹریٹمنٹ جتنا جلدی ہو سکے. تو اگر آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس قریب نہیں کوئی ایسا، تو آپ فوری طور پہ الشفا آئی
ٹرسٹ راولپنڈی میں تشریف لائیں. یہاں پہ ڈاکٹر نوید قریشی صاحب موجود ہیں. جو لوگ مایوس ہو چکے ہیں فون کریں. جی ویورز، تو میں گزارش کر رہا تھا کہ جو دوست لاہور سے، راولپنڈی سے، دوسرے شہروں سے، دوسرے ممالک سے کسی خدا نخواستہ ایسے پرابلم کا شکار ہو چکے ہیں، خصوصاً جو ریٹنا کے ہیں، جو بہت انتہائی اہم وہ ہے، سینسٹیو ہے، اور پاکستان میں شاید فنگر ٹپس پہ اس کے ماہر و بڑے ڈاکٹرز موجود ہیں. تو ہم ڈاکٹر نوید صاحب کا شمار، میں تو پہلے ہی گزارش کی کہ ایشیا کے بڑے ڈاکٹرز میں ان کا نام آتا ہے کہ یہ اتنے. میں یہ بات دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ لاہور کے ریٹنا کے سب سے مشہور ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ میں 2 لاکھ روپیہ لوں گا اور 2 آپریٹ کروں گا، اور اس نے کہا تھا میں نظر آنے کا کچھ نہیں کہہ سکتا، صرف لینز نکلے گا اس کی، تو میں بہت مشکل ہے اب تو نظر آنا، صاف کہہ دیا تھا اس نے. آپ کین یو بلیو؟ اور ڈاکٹر صاحب نے انتہائی مناسب اس میں، نہ ہم پہ بوجھ پڑا، نہ انتہائی مناسب اس میں 1 گو میں سارا کر دیا، حیران کر دیا سب کو. اور دوستو، میری زندگی اس قدر مایوس تھی، مجھے دوبارہ سے اللہ نے ایک نئی لائف دی ہے. میری ڈیمیج آنکھ دوبارہ سے ایسے کام کر رہی ہے جیسے شروع سے تھی. یہ پروگرام کرنے کا مقصد ہی ہے ایسے لوگ جو مایوس ہو چکے ہیں، تو خدارا آپ اپنا وقت ضائع مت کیجئے. ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ قریبی ڈاکٹر سے رابطہ کریں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا نہیں، تو ڈاکٹر نوید صاحب الشفا میں موجود ہیں. آپ تشریف لائیے، آپ کا کیسا بھی مسئلہ ہے انشاءاللہ آنکھ کا وہ ٹھیک ہوگا. تو ڈاکٹر صاحب آپ ہاسپٹل کی ریسیپشن پہ تشریف لائیے، الشفا آئی ہاسپٹل راولپنڈی میں آئیے. گوگل سے بھی آپ کو اس کا ایڈریس مل جائے گا، فون نمبر بھی مل جائے گا. یہاں سے آ کے آپ نمبر لے کے اپوائنٹمنٹ لے کے اپنا علاج کروائیے، اپنا ٹریٹمنٹ، اور 100% اللہ شفا دے گا. میں لاہور جیسے بڑے شہر میں تھا اور سب ڈاکٹرز نے لاجواب کر دیا تھا، تو مجھے شفا ملی. تو ہر بندے کو شفا ملے گی. اور میری آنکھ میں 5 میجر مسئلے تھے کہ جو ریکوریبل نہیں تھے، جو سب کچھ ہوئے یہاں پہ الحمدللہ، اور ڈاکٹر نوید صاحب کے ہاتھوں ہوئے. تو آپ کو بار بار یہی کہہ رہے ہیں، یہ پروگرام کرنے کا مقصد یہی ہے کہ کوئی ایسا ہو تو آپ ڈاکٹر نوید صاحب سے آ کے ملیے. اور ڈاکٹر صاحب کی زندگی کے لیے، صحت سلامتی کے لیے ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ڈاکٹر صاحب کو کئی سو سال کی زندگی دے، تاکہ ان کا فیض جاری رہے، اور بے شمار مایوس لوگ جو ہیں ان کو اللہ شفا دے. ڈاکٹر صاحب آپ کے قیمتی ٹائم کا شکریہ میں دوبارہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے انتہائی قیمتی ٹائم میں سے ہمیں ٹائم دیا. تھینک یو ویری مچ جی، بہت شکریہ جی. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے جی. تھینک یو ویری مچ. آپ کا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. دوست ویورز، انشاءاللہ ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویلاگ میں. اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے. اللہ حافظ.